اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. سب سے پہلے شب شہادت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، شب شہادت وجہ تخلیق کائنات، شب شہادت بنت نبی، شب شہادت زوج علی، شب شہادت مادر حسنین، شب شہادت بطول عذراء، شب شہادت سیدۃ النساء العالمین، شام شہادت فاطمۃ الزہرا مادر سادات، مادر شیعیان، مادر فقراء، مادر ایتام، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے آپ کے فرزند، آپ کا منتقم مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں اور آپ تمام پروگرام کے دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں تسلیت عرض کرنا چاہوں گی۔ آج ہمارے پروگرام کا آخری سیشن ہے۔ ہم فاطمی دسترخوان کو لے کر آج شام غریبان فاطمی میں آپ کے گھروں کے مہمان بنے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالی جناب سیدہ کے صدقے، سیدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلی کے صدقے، یہ جو دسترخوان آج آپ کے گھروں میں اس پروگرام کے توسط سے کچھ دیر کے لیے بچھنے جا رہا ہے، اس سے رزق معنوی، اس سے رزق ظاہری، اس سے شفا، اس سے دوا، اس سے اولاد، اس سے عاقبت بخیری، اس سے بچیوں کا نصیب، اس سے رزق حلال میں برکت، اس سے گھروں میں محبت اور اس سے معرفت جناب زہرا سلام اللہ علیہا لینے میں ہمیں کامیابی عطا فرما دے انشاءاللہ۔ چلیے اپنے ٹاپک کی طرف، اور کوشش ہوگی آج سبمٹ کروں اپنے ٹاپک کو۔ ہم نے پہلے پروگرام میں ایک سوال کیا کہ زیارت وارثہ میں ہم پڑھا کرتے ہیں یا لیتنا کننا معکم فافوز فوزا عظیما، کاش میں کربلا میں ہوتی، کاش میں 19 کی شب رمضان المبارک میں کوفہ میں ہوتی، کاش میں 28 صفر کو مدینہ میں ہوتی، کاش میں ایام فاطمیہ میں بنی ہاشم کی گلی میں ہوتی، تو میں اپنی مادر کو، میں اپنی جدہ کو، میں رسول کی بیٹی کو اس طریقے سے چوکھٹ پر گرنے نہ دیتی۔ میں بی بی سے پہلے خود پیش ہوتی، میں اپنے بچوں کو بھیجتی، میں اپنے پیاروں کو بھیجتی۔ سو ہم نے پہلے ہی پروگرام میں کہا آنسو ضرور بہائیں گے، روئیں گے ضرور، ماتم ضرور کریں گے، کیونکہ یہ میراث فاطمہ ہے، یہ امانت زہرا ہے اور اس کو قیامت تلک ہم جاری رکھیں گے۔ بٹ بی بی کا حق کیا صرف اور صرف رسم ادا سے ادا ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ ہم رسم کے ساتھ عزم فاطمہ کو اپنانا ہے۔ یہ ایام فاطمیہ جناب سیدہ کی عزا میں، جناب سیدہ کی شہادت کو سننے کے بعد رلا رلا کے بے ہوش کرنے کے نہیں، بلکہ سیرت سیدہ کو اپنا کر ہوش میں لانے کے ایام ہیں، اپنے آپ کو فاطمی پاور سے سٹرونگ کرنے کے ایام ہیں، اپنے پرابلمز کو خود سولو کریں گے جناب سیدہ کی سیرت پہ چلتے ہوئے۔ گھروں میں برکت، گھروں میں محبت، صلح و صفا، امن و آشتی، دلوں میں وسعت، نفرتوں کو دفنانا، محبتوں کو اپنانا، عبادت میں حلاوت اور خلوص نیت، یہ چیزیں ہم نے ایام فاطمیہ میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے لینی ہے۔ سو اس کے لیے ہم نے کہا کہ آج میں
کیونکہ اس کو سبمٹ کرنا چاہ رہی ہوں تو میں صرف ہیڈنگس آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں کہ فرسٹ آف آل ہم نے یہ سوال کیا، یہ بتایا کہ انسان مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھے ہو، مشرقی دنیا میں ہو، مغرب میں ہو، آپ جہاں کہیں پر بھی ہو، مسلم نان مسلم، ہم 24 آورس ہم جو ہے کسی نہ کسی چیز کو انتخاب کر رہے ہوتے ہیں، بچپن میں، لڑکپن میں، جوانی میں، نوجوانی میں، شادی سے پہلے، شادی کے بعد، ماں بننے سے پہلے، باپ بننے سے پہلے، باپ بننے کے بعد، ایون یعنی موت تک ہم انتخاب کر رہے ہوتے کہ یہ آپشن یا یہ آپشن، یہ کھاؤں یا یہ کھاؤں، یہ پہنوں یا وہ پہنوں، یہ خریدوں یا وہ خریدوں، یہ کام کروں یا وہ کام کروں، اس بزنس کو اس بزنس کو، یہ رشتہ صحیح ہے وہ رشتہ، یہ لڑکی اچھی وہ لڑکی اچھی، وہ لڑکا بہتر یا یہ لڑکا بہتر، یہ گھر خریدوں وہ گھر خریدوں، یہ والی گاڑی فلاں ماڈل والی گاڑی، یہ کھانا کھا لوں، آج کیا بناؤں، یہ جو کیا جتنی بھی ہم اپنے لائف میں سوچ رہے تھے انتخاب. اور ہم نے کہا کہ انتخاب قرآن اور حدیث کی روشنی میں، بہرحال اس پہ ڈیٹیل ہماری گفتگو ہو گئی، 3 انتخابات ہمیں نظر آتا ہے. نمبر 1، مفاد اور فائدہ اور پروفٹ کی بنیاد پر کچھ لوگ انتخاب کرتے ہیں، جس پہ گفتگو ہوئی، جو قرآن تائید نہیں کرتا، سیرت سیدہ اس چیز کو تائید نہیں کرتی. سیکنڈ، خوف اور طاقت کے ڈر سے، طاقت اور خوف کے دباؤ میں آ کر کسی چیز کو آپ اگر انتخاب کر لو، یہ بھی اسلام، قرآن اور سیرت فاطمہ اس چیز کو قبول نہیں کرتی. تیسری چیز، دنیا میں آپ کسی بھی چیز کو اگر انتخاب کرتے ہیں تو کس میرٹ پر، کس بنیاد پر؟ علم اور بصیرت کے بنیاد پر جو ہے آپ کسی بھی چیز کو انتخاب کر لیتے ہو، یہ قرآن تائید کرتا ہے. جناب سیدہ کی سیرت اسی چیز کو جو ہے تائید کرتی ہے. اس کے بعد ہم نے آپ کو بتایا کہ جناب سیدہ کی زندگی میں اگر دیکھ لو، سب سے پہلے انتخاب جو بی بی نے کیا وہ ہے رضایت خدا کو رضایت خلق خدا پر ترجیح دینا. اور دوسری چیز ہم نے بتایا کہ آپ نے فقر اور دولت، غربت اور دولت میں آپ نے غربت کو انتخاب کیا. اور اسی کی تشریح میں ہم نے سورہ انبیاء آیت نمبر 90 اور سورہ انسان یعنی حل عطا کی آیت نمبر 7، آیت نمبر 8، آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10 کی روشنی میں 2 فیملیز، 2 آئیڈیل فیملیز وتھ کوالٹیز ہم نے آپ کو بتایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں باپ کو بیٹے کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ماں کو اپنے جوان بچوں کے لیے رونے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، آؤ ہم تمہیں راستہ دکھا دیتے ہیں. اور 2 فیملیز کا اشارہ کیا. سورہ انبیاء آیت نمبر 90 میں حضرت زکریا کی فیملی کی طرف اشارہ کیا اور ان کی 3 کوالٹیز کی طرف کہ نیکیوں کو سمیٹنے میں ہسبینڈ، وائف اور بچے تینوں جو ہے کیا ہے، یسارعون فی الخیرات، تیزی سے بھاگتے تھے، دوڑتے تھے کہ وہ نیکی، وہ کریڈٹ ہم اپنے نام کرنے میں کامیاب ہو. اور دوسری چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اس فیملی کی کوالٹی یہ تھی کہ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَحَبًا، وہ ہمیں پکارتے ہیں، وہ فیملی پکارتی ہے، بچے بھی، شوہر بھی، بیوی بھی، کس طرح؟ امید کے ساتھ بھی اور خوف کے ساتھ بھی. اور تیسری کوالٹی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ہے خضوع اور خشوع، کہ کس خضوع اور خشوع کے ساتھ. ہم نے بتایا آپ کو پروگرام میں کہ جب تک دنیا میں آپ انکساری کو نہیں اپناؤ گے، جب تک دنیا میں یہ جو ظلم انسان کے اندر ہوتا ہے نا، اس کو دفنا کر انا کے بت کو جب تک ہم توڑیں گے نہیں، اللہ کے بارگاہ میں خاشعین کے زمرے میں آنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. اس کے بعد دوسری فیملی جو سورہ انسان میں ہے، اس کی پنجتن کے نام سے 5 کوالٹی ہم نے آپ کو بتا دیا کہ وہ 5 کوالٹی جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی فیملی ہے. آیت نمبر 7 سورہ انسان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے کہ ایک آئیڈیل فیملی، فاطمی فیملی اگر آپ بنانا چاہتے ہو تو مشکل گھڑی اگر آپ پر آ جائے، خدا کوئی بہت بڑا امتحان آپ سے لے رہا ہے، کوئی پریشانی آپ کے گھر میں آ جائے، کوئی آپ کے گھر میں بیمار پڑ جائے، بچی کو کچھ ہی سال ہوئے شادی کو اور وہ صاحب اولاد نہیں ہو رہی ہے، یا اس کے گھر میں کچھ ایسے پرابلمز چل رہے ہو،
فوراً کسی فقیر کے پاس، کسی جادوگر کے پاس میجک کا سہارا لینا اور پیسے دے کر اہل بیت کا نام لے کر جو غلط کام کر رہے ہوتے ان کے پاس جانے کے بجائے آئیے سیرت زہرا پر چلیے گا. پہلی کوالٹی ہاں جناب سیدہ کے فیملی کی کیا تھی؟ وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ. بچے بیمار ہوتے روزہ رکھنے کی نظر کیا کرتی تھی، پریشانی ہوتی فقیروں میں کچھ بانٹنے کی نظر کیا کرتی، کچھ پرابلمز ہوتے میدان جنگ کے حوالے سے یا کوئی بھی تکلیف ہوتی تو چیریٹیز کے لیے کچھ کرنے کے حوالے سے میری بیوی آپ کو سکھا رہی ہے، مجھے سکھا رہی ہے. ایک کمپلیٹ زندگی گزارنا چاہو گے؟ آؤ میں جناب سیدہ تمہیں دکھا رہی ہوں. تو چیریٹیز کے لیے کچھ کرنے کی نیت کر لینا. وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ. اور جیسے ہی شفا ملے وفا کر لو، جیسے ہی بزنس میں پروفٹ آؤ وفا کر لو، جیسے ہی معجزہ دکھا دے خدا اس نظر کے صدقے وفا کر لو. وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ. اور یہ فاطمہ کا شیبہ تھا، یہ جناب سیدہ کی فیملی کی کوالٹی تھی. اور دوسری چیز وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ. فناء فی اللہ ہونا، شوہر کی محبت میں، اولاد کی محبت میں، بیوی کی محبت میں، ماں باپ کی محبت میں سب کچھ کر لیجئے گا، لیکن وَيُطْعِمُونَ عَلَى حُبِّهِ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وجود کو محور اور مرکز اپنے لائف کے لیے وہ فیملی بنا بیٹھی تھی کہ ان کے لیے وہ اللہ کے سرکل سے کبھی بھی باہر نہیں نکلتے، وہ خدا کے حصار میں ہی رہتے. ان کے گھر کا قلعہ خدا تھا، دائیں جانب خدا، بائیں جانب خدا، سامنے خدا، پیچھے خدا، آگے خدا، دسترخوان پہ خدا، بیڈ روم میں خدا، کچن میں خدا، جہاں جاؤ خدا 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 خدا. صبغت اللہ جسے کہتے ہیں، جن کی زندگی کو خدائی رنگ دے بیٹھے تھے. نماز شب میں اپنے ہاتھوں سے چکیاں پیسنے میں، سادگی اختیار کرنے میں، بخشش میں، سخاوت میں، ایثار میں، خدا کی محبت میں فنا ہو جانا، یہ دوسری کوالٹی تھی. اور تیسری کوالٹی وہ یہ کہ خوف اور ڈر قیامت کے دن کو یاد کر کے. اس لیے زندگی میں کوئی بھولے سے بھی غلطی اس فیملی ممبرز کے لیے تو کیا ان کے کنیزوں کے لیے بھی کرنا ممکن نہیں تھا. وہ درجہ کہ فضا اس گھر میں رہ کر اس طریقے سے تربیت پاتی ہے کہ 20 سال اماں فضا نے صرف قرآن سے گفتگو کی، صرف قرآن سے گفتگو کی. اور سیرت سیدہ کو اپنانے کے بعد ایک صحرا میں پہنچی، آپ کو پیاس کی شدت محسوس ہوئی، آسمان کی طرف دیکھا اور ایک بات کہی، یا اللہ اگر حق فاطمہ ادا کرنے میں کامیاب رہی، اگر سیرت سیدہ پر چلنے میں کامیاب ہوئی، آج تو پورے دنیا والوں کو دکھا دے کہ ہاں اماں فضا جناب سیدہ کی کنیزی میں کامیاب ہو گئی ہے. دنیا کو یہ کریڈٹ دکھا دو، یہ پروف دکھا دو، خدایا مجھے پیاس لگی ہے، کہیں سے سیدہ کی کنیز کا مقام دکھا دو کہ میں نے سیدہ کا حق ادا کیا ہے. آسمان سے جام بہشتی اتر آتا ہے اور جب وہ پانی میری بیوی پیتی ہے، اماں فضا پیتی ہے، اس کے بعد 7 سال جس نے کبھی پیاس کو محسوس نہیں کیا، یہ اس گھر کی کنیز کی تربیت تھی. تو اولاد کے شان میں ہم کیا کہیں، ماں کے شان میں ہم کیا کہیں، اور باپ کے شان میں ہم کیا کہیں. اور چوتھی کوالٹی خشوع، جس کا ذکر ہم نے کیا. اور پانچویں کوالٹی وہ یہ کہ خدا کو حی و ناظر سمجھنا. یہ 5 کوالٹی جس کے اندر ہو وہ فاطمی فیملی بنانے میں جو ہے کامیاب ہے. اور تیسری چیز جسے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا نے اپنی زندگی میں انتخاب کیا وہ ہے امام نور کو امام نار پر آپ نے ترجیح دی. ہاں، امام نور اور امام نار کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ امام نور قرآن ہے، امام نور عزاداری ہے، امام نور اذان ہے جو آپ کو خدا کی طرف دعوت دیتا ہے. امام نور کچھ ایسے چینلز ہیں جو آپ کو اہل بیت کا راستہ دکھا دیتا ہے، جو آپ کو دنیا اور آخرت میں تمیز سکھا دیتے ہیں، جو آپ کو حق اور باطل کا راستہ دکھا دیتا ہے.
امام نور زیارت ہے، امام نور دعا ہے، امام نور عاشورہ ہے، امام نور اربعین ہے، امام نور ولادت کے ایام ہے، امام نور شہادت کے ایام ہے۔ اور امام نار کیا ہے؟ کچھ ایسے میسیجز جس سے کچھ دیر کے لیے آپ شک میں پڑ جاتی ہیں کہ آپ واقعی یہ بات صحیح ہے، دین کے بارے میں آپ شک کرتی ہیں، ایمان کے بارے میں آپ شک کرتی ہیں، کچھ ایسے سوالات آپ کے دل میں اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں جس کے بعد آپ تلاطم میں پڑ جاتے ہیں کہ کیا واقعی ایسا ہو سکتا تھا؟ بے شمار سوالات جو آپ کے ذہن میں آتا ہے اور آپ کا دل اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا۔ امام نار کچھ غلط میسیجز ہے، امام نار کچھ ٹی وی چینلز ہے، امام نار آپ کے لیے انٹرنیٹ بھی ہے، مطلب وہ انٹرنیٹ آپ کے لیے نور کا باعث بھی بن سکتے ہیں، اسی طرح نار بھی آپ کے لیے بن سکتے ہیں۔ امام نار انسان کے لیے شیطان ہے، امام نار فیشن ہے، امام نار بے حجابی ہے، امام نار بہتان ہے، امام نار رذائل اخلاق ہے، امام نار خمس کا نہ نکالنا ہے، امام نار زکوٰۃ نہ نکالنا، امام نار صدقہ نہ نکالنا، امام نار زوم، غرور، تکبر، امام نار اپنے علاوہ کوئی نظر نہ آنا، امام نار کسی کو دیکھ کر تکلیف ہونا، کسی کی خوشی برداشت نہ ہونا، کسی کی کامیابی دیکھا نہ جانا، کسی کے ہاں اولاد ہوتی ہے تو اگر کچھ پل کے لیے صحیح آپ کے دل میں کچھ غلط خیال آتا ہے تو سمجھ لیجئے گا امام نار پل رہا ہے۔ جناب سیدہ فرماتی ہے ان سب چیزوں سے ہٹ کر کے لائف میں تو وہ فنا فی اللہ تھی، بٹ امام نار اور امام نور میں آپ نے امام نور کو انتخاب کیا، جو اس حساب سے ظاہراً اگر دیکھا جائے، مطلب ایک امامت کے مسئلے کو مد نظر ظاہراً تو میں نہیں کہہ سکتی، جو ایک اصول دین کا حصہ ہے اس حساب سے دیکھا جائے تو آپ نے اس غریب امام کو انتخاب کیا جس کو کوفہ والوں نے، جس کو مدینہ والوں نے، جس کو امت رسول نے بعد رسول تنہا چھوڑ دیا، اور آپ نے امام نور کی حمایت میں دنیا کی پہلی خاتون ہے جس نے اپنا خون بہا دیا۔ اور ایک بہت اہم چیز جو آخری انتخاب جناب سیدہ کے حوالے سے میں بیان کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ آپ نے سخن کو سکوت پر انتخاب کیا۔ بہت عجیب بات ہے، سخن کو سکوت پر انتخاب کیا۔ دو آپشن تھا، یا خاموشی اختیار کر لو یا کچھ کہو۔ جناب سیدہ پرسنل لائف میں ہمیشہ آپ سکوت اختیار کرتی تھی، کبھی آپ نے شکایت کے لیے زبان نہیں کھولی، کبھی آپ نے بیجا خواہشات کا اظہار نہیں کیا، بلکہ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام سے آپ اکثر اور بیشتر بی بی کہا کرتی تھی کہ یا علی یا ابن عمی، یا علی مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں مطلب اپنے لائف میں کسی ایسی خواہش کا اظہار کروں جو شاید آپ نہ کر سکو، تو میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ ایسی کوئی خواہش کبھی میری زندگی میں نہ آئے۔ اور ہم بہت ساروں کو جانتے ہیں جو اپنے گھر والوں سے اس طریقے سے خواہشات کا اظہار کرتے ہیں جس کے بعد وہ کچھ بھی غلط راستوں پر چلنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اس خواہش کو پوری کرنے کے لیے۔ تو بی بی سیدہ اپنے لائف میں ہمیشہ، چاہے وہ کھانے پینے کے حوالے سے ہو، چاہے وہ لباس کے حوالے سے ہو، چاہے وہ گھریلو ضروریات کے حوالے سے ہو، میرٹ لائف میں ظاہر ہے انسان کو بہت ساری چیزوں کی ضرورتیں پڑ سکتی ہیں، فیلنگز کے حوالے سے، زندگی کے ضروریات کے حوالے سے، بچوں کی ضروریات کے حوالے سے، مختلف سیزنز کے حوالے سے، بٹ بی بی نے ہمیشہ سکوت اختیار کیا۔ لیکن ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جہاں زینب نے، جہاں جناب سیدہ نے اپنی چوائس کو چینج کر لی، اور وہاں پر آپ نے سخن کو سکوت پہ انتخاب کیا۔ مطلب وہاں فاطمہ نے نہ صرف آواز کو بلند کی، وہاں جناب سیدہ نے نہ صرف گھر میں آواز بلند کی بلکہ آپ گلیوں میں نکل آئی، بلکہ آپ ممبر تک جا پہنچی، بلکہ آپ مسجد میں پہنچ گئی،
اور آغاز کس طریقے سے کیا، میں وہ سٹیپس بتانا چاہوں گی کہ سکوت اور سخن میں جب بی بی نے سخن کو انتخاب کیا اور اپنے بابا کے رحلت کے بعد جب آپ نے دیکھا لوگ اب علی کو تنہا چھوڑ رہے ہیں، امام وقت اب غریب ہوتے جا رہے ہیں، امام وقت کے سلام کا کوئی جواب دینے والا نہیں، میرا علی غریب ہو رہا ہے، میرا علی مظلوم ہو رہا ہے، تو بی بی نے عورتوں کو جمع کر کے لیکچر دینا شروع کر دی۔ جب آپ نے دیکھا اثر نہیں ہو رہا ہے تو سیکنڈ سٹیپ آپ نے اٹھا لی، دائیں ہاتھ سے امام حسن کو، بائیں ہاتھ سے امام حسین علیہ السلام کو تھام کر آپ کبھی مہاجرین کے در پر کبھی انصار کے در پہ جا کر آپ دروازوں کو نوک کیا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ مہاجرین اے انصار بھول گئے؟ کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے، میرے بابا نے علی کے بازو کو تھام کر من کنت مولا فعاذ علی مولا، حدیث سفینہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہاں گئے وہ سب؟ بھول گئے؟ خیبر کی رات، احد کے میدان میں جو علی کے حق میں نعرے لگائے گئے، وہ جو میرے بابا نے پل پل علی کا تعارف کیا، کہاں گئے؟ یاد نہیں ہے؟ جنہوں نے علی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کر لی، کیسے تم لوگ اتنی جلدی فراموش کر سکتے ہو اس چیز کو؟ اور جب بی بی نے دیکھا کوئی دروازہ کھولنے والا نہیں، کوئی آپ کی آواز پر لبیک کہنے والے نہیں، کوئی بھی جواب دینے کے لیے، ساتھ دینے کے لیے نہیں، تو میری بی بی نے تیسرا سٹیپ اٹھا لیا، وہ گلیوں میں آپ نے اعلان فرمایا۔ جب وہاں پر بھی اثر نہیں ہوا تو بی بی چلی مسجد میں اور خطبہ فدق آپ نے وہاں بیان فرمایا۔ خطبہ فدق میں نے کچھ دن پہلے بھی پروگرام میں کہا تھا کہ جناب سیدہ کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے، بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے اسلام کی بقا، توحید کی بقا اور قرآن کی تفسیر کے لیے سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی، کہ تاریخ نگار کہتے 3.5 گھنٹے پر مشتمل بی بی نے خطبہ دیا کھڑے ہو کر، ایک خاتون جو بیمار ہے، ایک خاتون جس کا بچہ شہید ہو چکا ہے، جس کا بچہ سخت ہو چکا ہے، ایک خاتون جس کے نظروں کے سامنے اس کے وقت کے امام اخ الرسول کے گلے میں گردن میں رسی باندھ کر بیعت کے لیے لے جایا جا چکا ہے، لیکن وہ اسی انداز میں اپنے باپ کے لہجے میں، نبی کے لہجے میں، جنہوں نے سکوت پر سخن کو انتخاب کیا اور اس طریقے سے خطبہ دیا کہ وہاں پر کسی نے کہا کہ بنت نبی کو خاموش کرو ورنہ ساری دنیا آج فاطمہ کی آواز پر لبیک کہے گی۔ فاطمہ کے سخن میں جو اثر تھا، فاطمہ کی آواز میں جو للکار تھی، بالکل اسی انداز میں اسی فاطمہ کی تربیت ہمیں کہاں نظر آتا ہے؟ بازار کوفہ میں، دربار شام میں، بازار شام میں، زندان شام میں، علی کی شیر دل بیٹی ثانی زہرا زینب کبریٰ کا وہ خطبہ کہ جسے سن کر نہ جانے کتنے غافل خواب غفلت میں سوئے ہوئے لوگ جاگے، کتنے نان مسلم مسلمان بنے، کتنوں کو ہدایت کا راستہ نظر آیا اور کتنے لوگوں نے توبہ کی اور کتنے لوگوں نے یہ پروف دے دیا کہ ہم سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون ہے، ہم انہی لوگوں کی نسلیں ہیں جن کے سامنے تمہاری مادر جناب سیدہ نے خطبہ فدق دیا لیکن ان پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ تو جہاں پر بی بی فرماتی ہیں پرسنل لائف ہو میں نے سکوت انتخاب کیا، میری پرسنل ضروریات ہو وہاں میں نے سکوت کو انتخاب کیا، لیکن بات اگر دین کی ہو، بات اگر امامت کی ہو، بات اگر ولایت پر آنچ آنے کی ہو، وہاں عورت مرد کوئی فرق نہیں کرتا، نکلو باہر سب اور ولایت اور امامت کے حامی بنو۔ اور جس طریقے سے سیدہ نے ولایت کا دفاع کیا اور میں نے سٹیپس آپ کو بتا دی، گھر میں لیکچر، اثر نہیں ہوا، رات کی تاریکی میں بچوں کو لے کر نکلی، اثر نہیں ہوا، گلیوں میں آپ نے بتانا شروع کیا، اثر نہیں ہوا، تب جا کر آپ نے مسجد میں خطبہ دیا، اثر نہیں ہوا، تب جناب زہرا نے ٹھان لی کہ اب جب تک فاطمہ تو جان نہیں دے گی، اب جب تک تیرا محسن اس راہ میں نہیں جائے گا، امامت بچنے والی نہیں ہے۔ اپنا خون تک جس بی بی نے دیا اور
جس کے خون کا ایک ایک قطرہ بھی سخن کہتے ہوئے نظر آتا ہے کہ ولایت پر آنچ آتے ہوئے دیکھو تو مرد و زن نہ دیکھنا، بچے بوڑھے کی تمیز نہ رکھنا، نکلو اور اپنے دین کو بچا لو۔ دیکھیے گا کہ آج ہم کس قدر دین کو بچانے کے حوالے سے، ولایت اور امامت کے مدافع بننے کے حوالے سے کس قدر ہم لوگ رسپانسیبل ہیں۔ کیا ہم اپنی ذمہ داری پر پوری اتر رہے ہیں؟ جہاں جناب سیدہ نے سخن کو سکوت پر انتخاب کیا، اور جہاں جناب زینب نے بھی سخن کو سکوت پر انتخاب کیا، دنیا والوں کو یہ بتاتے ہوئے کہ ہاں میں اس علی کی بیٹی ہوں۔ جب ماں فاطمہ کی قبر کی زیارت کے لیے جایا کرتی تھی تو بھائیوں کے حصار میں جایا کرتی تھی رات کی تاریکی میں، اور میرے بھائیوں کی غیرت کو گوارا نہ تھا کہ میرا سایہ بھی کوئی نامحرم دیکھے۔ بٹ آج دین کو زینب کا خطبہ ہی بچا سکتی ہے، تو للکار کر علی کے لہجے میں علی کی شیر دل بیٹی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے خطبہ دیا۔ آئیے آج پروگرام کے آخر میں اسی زینب کو پرسہ دے دیتے ہیں کہ بی بی آج اس پروگرام کے توسط سے قم حرم اہل بیت میں بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کے روضے سے ہم آپ کو پرسہ دیتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم آپ کے ہاں کسی کے گھر سے ماں کا جنازہ اٹھتا ہے تو لوگ اس ماں کے بچوں کو کس طریقے سے تسلی دے دیا کرتے ہیں، لیکن آج علی کی غربت، علی کی مظلومیت، علی کی تنہائی کا یہ عالم ہے کہ کائنات کی ملکہ کا جنازہ اٹھتا ہے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جب بھی کسی گھر میں ماں کی فوتگی ہوتی ہے نا تو چھوٹے بچوں کو کہا کرتے ہیں کہ ان کو دور لے جاؤ، گھر سے دور لے جاؤ، بچے برداشت نہیں کر پائیں گے، اور محلے والے آتے ہیں، خاندان والے آتے ہیں۔ یہ تو نبی کی بیٹی کا جنازہ اٹھ رہا تھا، کائنات کی ملکہ کا جنازہ اٹھ رہا ہے، وہ بھی رات کی تاریکی میں، اور ٹوٹل 8 لوگ اس جنازے میں شریک ہیں۔ غربت جناب سیدہ کو آپ دیکھ لیجئے گا یا رسول اللہ۔ سب سے پہلے ہم آپ کو تسلیت پیش کرتے ہیں، آپ کو پرسہ دیتے ہیں، ہمارا پرسہ قبول کر لیجیے۔ آج علی تنہا رہ گئے، آج علی مظلوم ہے، آج زینب کو پرسہ دینے نہ جانے کوئی آیا نہیں آیا، مگر میرا دل کہتا ہے آج اماں فضہ سنبھال رہی ہے۔ اے بی بی سیدہ، رات کی تاریکی میں آپ کا جنازہ اٹھا، آج علی خود جنازہ قبر میں اتار رہے ہیں، علی خود تلقین دے رہے ہیں، علی خود کو خود ہی پرسہ دے رہے ہیں، لیکن میں کہوں گی بی بی ہزار جانیں قربان جائے چھوٹی فاطمہ بی بی سکینہ پر، جس کو بابا کے بعد تماچے دے کر پرسہ دے رہے ہیں، جس کو بابا کے بعد دامن جلا کر پرسہ دے رہے ہیں، جس کو بابا کے بعد اونٹوں سے گرا کر پرسہ دے رہے ہیں، جس کو بابا کے بعد جھلسا دینے والے دھوپ میں کھڑی کر کے پرسہ دے رہے ہیں۔ ہماری جانیں قربان جائے بی بی سیدہ کی غربت پر، چھوٹی فاطمہ بی بی سکینہ کی یتیمی پر۔ میری دعا ہے پروردگارہ خدایا، جن جن گھروں میں بیمار ہیں جناب سیدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلی کا واسطہ ہے، انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما دے۔ خدایا، جن کی مائیں علیل ہے، اے مالک تجھے آج زینب کی یتیمی کا واسطہ ہے، آج کائنات کی ملکہ کا جنازہ جس غربت کے ساتھ اٹھایا جا رہا ہے اس جنازے کا واسطہ ہے۔ سب ماؤں کو شفا، اور جن کی مائیں اس دنیا میں نہیں ہیں، مادر زینب کے نور سے ان کی قبور کو نورانی فرما دے، ہمارے بچیوں کا نصیب آباد فرما دے، ہمیں جناب زہرا کی سیرت پر چلنے کی توفیق عنایت فرما دے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما دے۔ اس امید کے ساتھ کہ کچھ اور پروگرامز میں پھر دوبارہ آپ سے ہم سب کی ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔